This module is related to the globalization, cooperation and supranationalism. Actually, this is going to explain global interdependence and inflation. Whenever we are talking about global interdependence, then we need to understand the division of labor. اب ڈویژن آف لیبر جو ہے دس از دا بیسک کنسیپٹ ان اکنامک آرگنائزیشن. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ اکنامک آرگنائزیشن اپنی پروڈکشن کو ایکسپینڈ کر رہی ہے تو ایکچولی وہ ڈویژن آف لیبر کی طرف جا رہی ہوتی ہے. یعنی وہ ڈفرنٹ قسم کے ایک پوری کا پورا جو ٹاسک ہوتا ہے یا ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ڈفرنٹ پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے, اور ہر انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ اس پارٹ پورے کے پورے ٹاسک کے ایک اسمال پارٹ کو پرفارم کرتا ہے اور وہ اس کے اندر اپنے آپ کو اسپیشلائز کرتا ہے. تو یہ ایک پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب انٹرنیشنل ڈویژن آف لیبر ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ انسٹیٹیوشنل ایڈجسٹمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے کنٹریز میں. اگر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ڈویژن آف لیبر کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتے, اس کو ایبزارب کرنے کے لیے اور اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے اپنے سسٹم میں, تو یہ جو ایک موٹیو پاور جنریٹ ہوتی ہے ڈویژن آف لیبر کی وجہ سے وہ ایک انفلیشنری پریشر کاز کرتی ہے. یعنی بجائے یہ کہ وہ آؤٹ پٹ اور پروڈکشن جنریٹ کرے, وہ انفلیشن کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے جو بیسیکلی جو ڈویژن آف لیبر ہے وہ فنکشن ہے مارکیٹ سائز کا, کہ مارکیٹ سائز جتنی زیادہ ہوگی اتنا ڈویژن آف لیبر زیادہ ہوگا, جتنی مارکیٹ سائز چھوٹا ہوگا اتنی ڈویژن آف لیبر کم ہوگی. یعنی اس میں جو اس کا لیول ہے یا اس کی ہائرارکی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جس وقت زیادہ مارکیٹ سائز بڑھتا جاتا ہے تو ڈویژن آف ٹاسک جو ہے اس کی ڈویژن بڑھ جاتی ہے. فرض کریں مارکیٹ سائز بہت زیادہ ہے, ایک ٹاسک کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, 5 لوگ پرفارم کر سکتے ہیں, اسی ٹاسک کو آپ 10 لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اگر مارکیٹ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو 10 حصوں میں تقسیم کریں گے, 10 لوگ کام کریں گے اور زیادہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کریں گے. اب یہاں پہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اسپیشلائز اینڈ ماسٹر ان ایچ ایکٹیویٹی, ہر بندہ جو انڈیویجول ہوگا وہ اپنے اپنے کام میں ماسٹر کر لے گا, اس کو اسپیشلائز کر لے گا, اس میں ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لے گا. یعنی وہ کام بہت زیادہ تیزی سے کرنا شروع ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کی پروڈکٹیوٹی انہینس ہو جائے گی, وہ پروڈکٹیوٹی جنریٹ کر لے گا اس میں, اور یہ چیز اس کی ریئل انکم کو انکریز کر دے گی. اور جب ریئل انکم انکریز کرے گی تو مارکیٹ سائز مزید بڑھے گا کیونکہ وہ اپنی اسی انکم سے مارکیٹ میں ڈیمانڈ جنریٹ کرے گا. اب یہ سائیکل چل پڑے گا, مارکیٹ سائز دوبارہ انکریز کرے گا اور دوبارہ جو ڈویژن آف ٹاسک اور ڈویژن آف لیبر ہوگی اور یہ چیز ایکسلریٹ کرے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ جس کو یہ سائیکل چلتا ہے تو ایک طرف تو یہ اسکلز کی کمپلیکسٹیز کو انکریز کرتا ہے, اسکلز پہلے سے زیادہ کمپلیکس ہونی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اب اسکلز آپ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں, اسکلز کے آپ ان کو ایکسپرٹیز میں, جیسے پہلے ایک MBBS ڈاکٹر ہوتا تھا وہ سارے پیشنٹس کو ڈیل کرتا تھا, پھر اسپیشلائزیشن نہیں شروع ہو گئی تو ENT جو ہے اس نے ایئر کو, نوز اور تھروٹ کے ایشوز کو ٹیکل کرنا شروع کیا, آئی اسپیشلسٹ آ گئے, انہوں نے آئی کو دیکھنا شروع کر دیا, ہارٹ اسپیشلسٹ نے ہارٹ تو باڈی پارٹس ہو گئے. اب جب فردر اسپیشلائزیشن ہوگی تو ایک ہارٹ سرجن جو ہے وہ آرٹریز کا سرجن الگ بن رہا ہے, یا آئی سرجن جو ہے وہ ریٹینا کا سرجن الگ بن رہا ہے. تو یہ جو اسپیشلائزیشن ہے یہ اس کا مطلب ڈویژن آف لیبر بڑھ گئی ہے, اس کا لیول اپ ہو گیا. اب یہ چیز زیادہ کمپلیکسٹیز کی طرف لے جاتی ہے. جب یہ کمپلیکس ہو جاتا ہے تو اس کو ایکوائر کرنے کے لیے, اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اور یہ چیز کیا کرتی ہے ایک نان سبسٹیچیوٹیبلٹی کریٹ کرتی ہے. یعنی ایک ریٹینا کا ایکسپرٹ ایک عام آئی کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کو ریپلیس, ریٹینا والے کو آئی اسپیشلسٹ ریپلیس نہیں کر سکے گا, ظاہری بات ہے اس کی ایک الگ اسپیشلائزیشن ہے. اسی جگہ تو آرٹریز کا اسپیشلسٹ ہوگا, وہ ہارٹ اسپیشلسٹ اس کو ریپلیس نہیں کر سکے گا. تو یہ ایک سبسٹیچیوٹیبلٹی لو ہو جاتی ہے, یہاں پہ یہ ایک پرابلم آ جاتی ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ ویک کر دیتا ہے کنسپٹ آف ایگریگیٹ لیبر فورس کو, کہ پہلے ہوتا تھا کہ لیبر فورس, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایگریکلچر سیکٹر سے لیبر فورس انڈسٹری کو موو کر جاتی تھی کیونکہ سبسٹیٹیوٹیبل تھی, کہ وہی لیبر جو جس کو سکلز تھی تھوڑی ایگریکلچر کی, وہ انڈسٹری میں بھی وہ اسکل یوز کر سکتی تھی یا تھوڑی سی اس میں امپروومنٹ کر کے, تو وہ اتنی ہی ایفیشینٹ یا زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتی تھی انڈسٹری میں آ کے. لیکن اب یہ چیز کم ہو گئی. اس چیز نے کیا کہ ڈویژن آف لیبر جو ہے اس کا ایک تو سٹیج بہت ہائی سٹیج ہو گئی, اور اس چیز نے ایک پرولونگ انمپلائمنٹ والی سچویشن بھی کریٹ کر دی. جیسے ابھی میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ ریٹینا اسپیشلسٹ اگر ایک ہاسپٹل میں نہیں ہے تو وہ پوسٹ فل کرنے کے لیے آپ کوئی اور بندہ نہیں رکھ سکتے, آپ کو وہی اسپیشلسٹ چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ انمپلائمنٹ دیر تک رہے گی. یا اگر ایک اسپیشلائز فیلڈ کا بندہ ہے اور وہ اپنی اسپیشلائز فیلڈ میں ہی جاب کرنا چاہ رہا ہے, اور جابز اویلیبل ہیں, تو وہ وہاں پہ امپلائی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کو اسپیشلائزیشن میں جاب نہیں ملے گی. تو یہ کیا ہوا, جو ڈویژن آف لیبر تھا اس نے سیلف سفیشینسی کو منیمائز کر دیا اور ڈپینڈنس کو بہت زیادہ انکریز کر دیا. اب یہ چیز لیڈ کر گئی ٹوورڈز کوersive پاور.
اب یہ کاسٹنگ پاور کیا ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی ایبلٹی ٹو یوز دا بارگیننگ پاور. اب دیکھیں کوئی بھی جو ہائیلی اسپیشلائز اسکلفل پرسن ہوگا اس کے پاس ایک بارگیننگ پاور ہوگی. اب یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو یوز کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہاں پہ یہ بارگیننگ پاور کس وجہ سے آئی ہے؟ اس کی اسکیسٹی کی وجہ سے آئی ہے کہ وہ اس جیسا سبسٹیٹیوٹ اویلیبل نہیں ہے, وہ یونیک ہے, تو اس کو آپ اس کے بغیر کام نہیں چلا سکتے. تو یہ چیز پاسبل ہے جب آپ کا ڈویژن آف لیبر بہت ہائی سٹیج کے اوپر چلا جائے. تو یہ کیا ہوا, ڈویژن آف لیبر جو ہے جنریٹ کرتا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ, پھر ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ جنریٹ ہو جاتے ہیں, وہ اسپیشلائزڈ اپنی پاکٹس بنا لیتے ہیں. کیپٹل میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے, اور کیپٹل جو ہے اس کے اندر بھی سیم پاور ہے کہ وہ یہ بھی کاسٹنگ پاور یوز کر سکتا ہے. اب جو کچھ فرمز جو تھی, فیو فرمز ایبل ٹو اسپیشلائز دیٹ اسکیل, جنہوں نے اس پرٹیکولر اسکیل کو ڈیولپ کر لیا, وہ اپنے آپریشن کے سائز کو انکریز کر لیتی ہیں اور اپنی مارکیٹ کو ایکسپینڈ کر لیتی ہیں اور اکانومیز آف اسکیل جوائن کر لیتی ہیں یا انجوائے کرتی ہیں. وہ سفیشینٹ ریسورسز کو ارینج کر لیتی ہیں, اور یہ سفیشینٹ ریسورسز جو ہیں ان کو پاور دے دیتے ہیں اولیگوپلی کی, مرجرز کے ذریعے, ایکوزیشنز کے ذریعے, اور یا کاسٹلی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے. تو یہ جو پولیٹیکل پاور جو ہوتی ہے, جب یہ پاور ملتی ہے اولیگوپولک پاور, تو یہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے, ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے پولیٹیکل پاور میں, یعنی وہ پولیٹیکل انفلوئنس بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز انکریز کرتی ہے ان کے جو ریسورسز کے اوپر, آؤٹ پٹ کے اوپر, انویسٹمنٹ پہ, امپلائمنٹ پہ ان کا کنٹرول بڑھ جاتا ہے. اور یہ چیز کیا آتی ہے الٹیمیٹلی ان کو پرائس میکر بنا دیتی ہے, یعنی وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پروفٹ کیا ہوگا, ہم پرائسز کیا چارج کریں گے, اور وہ پروفٹ سیکنگ میں چلے جاتے ہیں. اور یہ چیز ایک کاسٹلی پاور جو ہوتی ہے وہ کیپٹل نے ہی یوز کیا. یعنی ابھی تک جو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز بھی آئی ہیں وہ بہت زیادہ کیپٹل اورینٹیڈ ہیں. تو یہاں پہ جو کورسیو فورس بیسیکلی یوز ہو رہی ہے وہ کیپٹل کی ہے, یہ سارے کے سارے کیپٹل اورینٹیشن ہے, لیبر کی نہیں. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اولیگوپلیز جو ہوتی ہیں ان کو وہ تب گرو کرتی ہیں جب وہ مارکیٹ ایکسٹینڈ کریں اپنی گروتھ کے لیے, تو اس لیے وہ انٹرنیشنل آپریشن ان کو چاہیے ہوتی ہیں. اب وہ اپنی ٹریڈ اوپننس کے لیے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کنٹریز ٹریڈ اوپن کریں, اپنے اوپننس کریں اور ٹریڈ کے لیے الاؤ کریں, کیپٹل فلو الاؤ کریں, یعنی وہ اپنے آپ کو اوپن کریں. تو یہاں پہ جو اپرچونٹیز جنریٹ ہوتی ہیں ٹرانسنیشنل کارپوریشنز کے لیے, تو اس کی وجہ سے ان کی انٹرڈیپینڈنس جو ہے وہ مزید انکریز کر جاتی ہے, جو کہ جب گلوبلائزیشن گلوبل لیول کے اوپر ٹریڈ سائیکل جنریٹ ہوتی ہیں تو کنٹریز جو اوپن ہو رہی ہوتی ہیں وہ ان ٹریڈ سائیکل کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتی ہیں. یعنی ان کے اپنے ٹریڈ سائیکل ہوتے ہیں, لیکن جب وہ گلوبل ہو جاتی ہیں, اوپن کر لیتے ہیں بارڈر کو, تو جو انٹرنیشنل ٹریڈ سائیکل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا بھی بزنس سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے ایک کاسٹلی پاور دے دیتی ہے ان نیشنز کو. ڈیولپ کنٹریز کے پاس یہ کاسٹلی پاور زیادہ ہے کیونکہ وہ افیکٹ کر سکتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو. تو گورنمنٹ کی پریزنس جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے اکراس کنٹریز ٹو کاؤنٹر کاسٹلی پاور آف فیو ایٹ گلوبل لیول. یعنی آپ گلوبل لیول کے اوپر کوئی اگر کچھ ٹرانسنیشنل کارپوریشن یا کمپنیز ہیں ان کے پاس یہ کاسٹلی پاور ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, نیشنل ویلفیئر اور ویل بینگ کو سیو کرنے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی پریزنس ضروری ہے, یا کنٹریز کے پاس ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو یہ ایک سینیریو ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے.